السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی، یعنی اذان کب شروع ہوئی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اندازے سے مسجد میں نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ نماز کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا، تو بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافی انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی تھی، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان گفتگو چل رہی تھی کہ نماز کے لیے کوئی علامت ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو سکے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ رائے دی کہ ناقوس بجا دیا جائے، عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا دیا جائے، یعنی چھوٹی لکڑی کو بڑی لکڑی پر مارنے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ناقوس کہتے ہیں۔ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجا دیا جائے، اور بعض نے نماز کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آگ جلا دی جائے، اس آگ کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی کو متعین کیا جائے، وہ آبادی میں جا کر اور نماز کے وقت ہونے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر مامور کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر مامور ہو گئے۔ اسی دوران ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دوہرے کپڑے پہنے ہوئے ایک فرشتہ اترا اور ایک دیوار کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اذان کے یہ کلمات پکارے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمات
اس فرشتے نے ایک دیوار کے کنارے کھڑے ہو کر کے پکارے. صبح کو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، لہذا تم یہ کلمات بلال کو سکھلا دو، کیونکہ بلال کی آواز بلند ہے. تم یہ کلمات بلال کو سکھا دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے یہ کلمات سکھائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی. جب حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی اور حضرت بلال کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پہنچی تو آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے کپڑے کو سنبھالتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار شکر فرمایا، شکر کا اظہار فرمایا، اور اسی وقت سے امت کے درمیان اذان دینے کا معمول اور اذان رائج ہو گئی. یہ واقعہ ہے سن 1 ہجری کا. لہذا پتہ یہ چلا ہے کہ اذان کی ابتدا سن 1 ہجری میں ہوئی اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کو اللہ کے نبی نے سچا بتلایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے سن 1 ہجری میں باقاعدہ طور پر اذان کا آغاز ہو گیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو کافی زحمت اٹھانی پڑتی تھی انتظار کی، وہ زحمت بھی ختم ہو گئی. اب جو ہے ہر نماز کے وقت کے لیے جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.